99% ٹرن آؤٹ ہے. انشاءاللہ تعالی حق آپ کے ساتھ ہے, قانونی راستہ اپنائیں گے اور یہ سیٹ کو آپ درست کر دیں گے. اسی انداز سے جو 10 پولنگ اسٹیشنز میں جو یہ اخلاق کے ہاں قبضہ ہوا, جو جاوید بہادری میں کے حلقہ میں جو ہمارے کارکن کو شہید کیے, اور جو بنبر والا سیٹ کے ریزلٹس ہے, جو ان کے جو فرق ہے وہ بھی آپ کے ساتھ. مگر اس سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وائلنس استعمال کر کے, بندوق کے زور پہ تھان لیک کر کے جتنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. وہ جانتے ہیں عوام ان سے نفرت کرتے ہیں, بس ناپسند نہیں, یہ نفرت تک بات پہنچ چکی ہے. اب پاکستان کے عوام کے آج ذکر نہیں کر رہا, ان کا تو اتنا مختلف رائے نہیں ہے, لیکن جو کشمیر کے عوام ہیں وہ نفرت کرتے ہیں. نفرت کرتے ہیں اس سیاسی جماعت سے جن کا وزیر کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ اور میر پور کے عوام کشمیری نہیں. وہ نفرت کرتے ہیں اس سیاسی جماعت سے جو کہتے ہیں کہ کشمیر کا قسمت کشمیر کے عوام کے ہاتھ میں نہیں, ان کی جیب میں ہے. اور اس لیے کہ وہ عوام کے ووٹ پہ بھروسہ نہیں کرتے, وہ چور دروازہ سے آنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ان کی بھول ہے. مظفر آباد سری نگر نہیں ہے, یہ مظفر آباد ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اپنا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے, اپنا حق پہ ڈاکہ ڈالے. آپ نے ایک تو ہمارا کل کا جلسہ میں صاف پیغام ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم نے مل کے ایک آواز سے یہ زور دینا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. کشمیر کے عوام کو حق حکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دلانا چاہتے ہیں. اور اگر حق حکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دینا ہے تو یہ کوئی احتجاج سے نہیں ملتا, یہ کوئی بوائیکاٹ سے نہیں ملتا. یہ جلاؤ گراؤ کر کے آپ کو حقوق تعریف میں نہیں ملے گا. آپ نے اگر اپنے حقوق لینے ہیں, اپنے حقوق حاصل کرنا ہے, تو الیکشن میں حصہ لے کے ووٹ ڈال کے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوانا. اور ہم نے زور دینا کل کی جلسہ کہ جو موجودہ بحران ہے کشمیر میں, جو بحران ہے اس کا علاج بھی, اس کا حل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے. ہم جو بحران ہے ختم کر سکتے ہیں, جو عوام کے لیے تکلیف اور مشکلات اور مصیبت پیدا کیے گئے ہیں, ہم انہی عوام کے خاطر یہ مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اگر مانیں کہ ہم سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کریں جو کہ تحقیقات کریں, اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو. جس نے اگر حکومت کی طرف سے, آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوا ہے, وہ ہم کسی چیز کو یہ سچ اور مفاہمت کمیشن سے نہیں چھپائیں گے. اگر میرا وزیر اعظم قصوروار ہے اور ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن وزیر اعظم راٹھور صاحب کو قصوروار قرار دیتا تو ہم تیار ہیں احتساب کی. لیکن تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم کمیشن قائم کریں, فوری طور پہ احتجاج بند کرے اور طے کرے کہ آگے جا کے جب تک کمیشن کا رپورٹ نہیں ہوگا کوئی احتجاج نہیں ہوگا. ہم کشمیر کے عوام کو جینے دیں گے. کشمیر کے عوام کو جو کھانے پینے کا, جو آٹا کا سامان, جو تیل کا سامان, جو انٹرنیٹ کا پابندی ہے, وہ کمیشن تک کوئی احتجاج کرنے والوں کی طرف سے بھی نہ کوئی ایکشن. اور ہمارا پھر حکومت سے, ریاست پاکستان سے, ریاست آزاد کشمیر سے وہی ایکسپیکٹیشن ہوگا کہ جب تک سچ اور مفاہمت کا کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے, حقائق سامنے نہیں لے کر آئیں, تب تک آپ مزید کارروائی بھی روکیں. یہ میرے سامنے, میری نظر میں واحد حل ہے
اس بحران کا جو پیدا ہوا ہے آزاد کشمیر میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری ہے کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ صاف و شفاف ہو, وہ غیر متنازع ہوں, جو غلطیاں جو کوتاہیاں جو کچھ ہوا ہے فیز 1 میں وہ فیز 2 پہ نہ دہرایا جائے. الیکشن کمیشن کو جو فوری طور پہ پچھلے فیز سے آنے والے فیز سے پہلے ایکشن لینا چاہیے ان کمپلینٹس کو جو ان کے پاس ہیں, تاکہ آپ کا اعتماد اس الیکشن میں بحال. اور الیکشن کمیشن کو, انتظامیہ کو, سیکورٹی والوں کو انشور کرنا چاہیے کہ یہاں کے مظفر آباد ڈویژن کے ووٹرز کو جو خدشات ہیں, جو ہمیں خدشہ ہے کہ چودھری لطیف اکبر صاحب جو میرا شریف امیدوار ہے اور ووٹوں کی طاقت پہ جیتتا ہے, تو وہ ظلم اور زیادتی اور زور اور تشدد اور بندوق کی زور. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس جاری تھی. کہنا ہے کہ چودھری یاسین کو اسمبلی اجلاس سے پہلے اپنی سیٹ دلوائیں گے. پولنگ اسٹیشن پر قبضے کا ویڈیو شواہد ہمارا پاس موجود ہیں. شکایت کرنے کا گنجائش ہی نہیں رہی. کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سیکیورٹی کے لحاظ سے. ہمیں تو کہا گیا کہ فیزز ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو تمام سیکیورٹی فراہم کر سکیں. دعویٰ یہ تھا کہ فیز وائز کر رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی ہو. تو اگر فیز وائز سیکیورٹی کے لیے کر رہے تھے تو کہاں تھا یہ سیکیورٹی جب جاوید برہانوی کی سیٹ پہ میرے کارکن کو شہید کیا گیا؟ کہاں تھا یہ سیکیورٹی جب چودھری یاسین صاحب کی آبائی سیٹ؟ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس جاری ہے. کہنا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پر قبضے کا ویڈیو شواہد ہمارے پاس موجود ہے. چودھری یاسین کو اسمبلی اجلاس سے پہلے اپنی سیٹ دلوائیں گے. مزید کہا کہ پولنگ اسٹیشن پر قبضے کا ویڈیو شواہد ہمارے پاس موجود ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں مظفر آباد سے, جہاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس جاری ہے. کہنا ہے کہ چودھری یاسین کو اسمبلی اجلاس سے پہلے اپنی سیٹ دلوائیں گے. پولنگ اسٹیشن پر قبضے کا ویڈیو شواہد ہمارے پاس موجود ہے. اگر آنے والے الیکشنز کو جو ویسے نہیں مان رہے وہ تبھی سے نہیں مان رہے, لیکن اور جو اپوزیشن میں ہے حکومت کا, وفاقی حکومت کے جو اپوزیشن جماعتیں اگر وہ نہیں مان رہے تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نہیں مان رہے. لیکن حکومت اس دن سے ڈرے, ریاست پاکستان اس دن سے ڈرے جب پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہے کہ ہم یہ الیکشن نہیں مانتے. ہم یہ صورتحال آزاد کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اعتراضات فیز 2 سے پہلے ایڈریس ہوں گے, اور فیز 2 میں ایسے کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگا کہ میں کوئی شکایت کر سکے. آخر میرا زور اور مطالبہ اس بات پہ ہوگا کہ جیسے میرپور کے عوام کے لیے ہم نے انٹرنیٹ بحال کیا, ویسے یہ میرا مظفر آباد کے عوام کے مطالبہ ہے کہ ان کا تو گناہ نہیں ہے, ان کا قصور نہیں ہے. وہ نہ احتجاج کرنے والوں میں شامل ہے, نہ یہ حکومت کرنے والوں کے ساتھ. یہ تو اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں, اپنا نارمل لائف جینا چاہتے ہیں. آج کل جو کمیونیکیشن ہے, جو انٹرنیٹ ہے, وہ تو عام زندگی چلانے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے تو بہت اہم ایک ٹول ہے. اور اگر آپ نے صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں تو ہمارا یہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن بھی ضروری ہے. میرا آخر مطالبہ یہ ہے کہ مظفر آباد ڈویژن میں بھی انٹرنیٹ بحال کیا جائے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. پھر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارے صحافی دوست ہیں کو یہ موقع دینا چاہوں گا کہ ان کا اگر کوئی سوال ہے میں ان کا سوال کا جواب دیں. بعد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس جاری تھی. ان کا کہنا ہے کہ چودھری یاسین کو اسمبلی اجلاس سے پہلے اپنی سیٹ دلوائیں گے. پولنگ اسٹیشنز پر قبضے کا ویڈیو شواہد ہمارے پاس موجود ہے. تو کیا آپ پاکستان میں اور ٹی وی میں جو حالات ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کریں گے؟ جہاں تک مطالبہ کی بات ہے, اگر آپ میرا
जो सीट्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स हमसे चोरी किया गया है और उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, तो मैं I have confidence in the legal proof that I have, in the video evidence that I have, in the data from the polling stations जो उन्होंने कब्जा किए, कि मेरे पास उतना सबूत है कि कानूनी रास्ते से मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और मैं उस इवेंचुअलिटी के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ कि मुझे इंसाफ नहीं दिया जाएगा। मुझे क्यों नहीं इंसाफ दिया जाएगा? अगर मुस्लिम लीग ने अकेला ये धांधली किया, अगर इलेक्शन कमीशन या कोई और इनका ये धांधली में मुलव्वस नहीं है और मेरिट पे फैसला किया जाएगा, तो मेरिट के मुताबिक, कानून के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हक पे है और हमें अपनी सीट वापस मिलना चाहिए। तो मैं उस सिनारियों के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं उसी पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं कानूनी तरीके से, कानूनी फोरम से उम्मीद ये रखता कि हमारा जो एतराज़ात है वो दूर किए जाएं। Assalamu alaikum, Mr. Chairman Saab. You spoke very aggressively. Do you think so your aggressive speech will spark coalition rift in Islamabad? You are the main coalition partner of the federal government. Thank you very much. कोई लफ्जों से तो रिफ्ट कभी नहीं बना। रिफ्ट अगर बन सकता है तो इनके धांधली की वजह से बन सकता है। अगर मेरे साथ नाइंसाफी होगा तो रिफ्ट बन सकता है। सियासी बयानबाजी की बुनियाद पे तो रिफ्ट नहीं हो सकता। और अगर वो धांधली नहीं करते, जोर जबरदस्ती सीट्स नहीं छीनते, मेरे एतहादी होते हुए मेरे कारकुन शहीद नहीं करते, तो मेरे पे सख्त तकरीर सुनना भी नहीं पड़ता। आसिफ रणवीर मेरा नाम है, एक्सप्रेस न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। सर ये फरमाइए कि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त जिस सूरत हाल पे आपने गुफ्तगू की, कुछ राय ये भी कही जा रही है कि अगर मुस्तकबिल में कहीं आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है हुकूमत साजी के हवाले से कहीं ऑफ़र किया जाए पीपल्स पार्टी को, तो क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ हाथ बढ़ाएगी? पहला सवाल। दूसरा एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आम कश्मीरी आपसे सवाल पूछना चाहता है। आप अपनी मोहब्बत से कहते हैं कि मैं, लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि आप कश्मीर के बेटे, मोहब्बत से कहते हैं। मरियम नवाज साहिबा भी कहती है कि मैं कश्मीर की बेटी और कश्मीरी इंडियन एजेंट है। ये क्या तजाद है? एक तो आदमी कश्मीर का बेटा, कश्मीर का बेटी को आज मुझे याद नहीं किया, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, मानता हूँ कश्मीर का बेटा हूँ। जहाँ तक इंडियन एजेंट्स की बात है, मैंने कब कहा कि कश्मीर के अवाम इंडियन एजेंट्स? एग्जैक्टली मैंने नहीं कहा ना। मैं तो ना कभी तोबा मैं कभी कैसे कह सकता हूँ? मैं तो पूरी दुनिया घूम के आया हूँ कश्मीरी को दिफा करते हुए, इस इल्ज़ाम को, इस झूठ को जवाब देते हुए कि तमाम कश्मीरी जो अपने हुकूक के लिए जदोजहद करते हैं वो दहशत करते हैं। मैं तो मतलब मेरे सर पे बीजेपी ने प्राइस रखा था, मैं फिर भी भारत जाके उनके सरजमीन पे खड़ा होके इसी इल्ज़ाम को जवाब दिया कि दहशतगर्द मैंने कश्मीरी नहीं, तुम हो गुजर और गुजरात। अगर कोई बंदूक उठा के, गोली चला के, लाशें गिरा के, खौफ का माहौल पैदा करके अपने आप को गिलवाना चाहते हैं कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वो भी एक मजाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा इस मुल्क में, इस सरजमीन पे कोई और ऐसे जवाब मौजूद नहीं है जिन्होंने